آغاز شان شوکت سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ وقار و تمکنت ایک دن زوال پذیر ہوگا۔ چنانچہ صاحبزادہ احمد خان صاحب نے شریعت و طریقت دونوں سے آراستہ ہو کر عزت قیوم زمان محبوب رب العالمین مولانا ابو سعد احمد خان کا نام پایا۔ دوسرے بھائی ملک محمد خان صاحب نے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اولاً فوج کی ملازمت اختیار کی اور بعد ازاں کوئٹہ میں تحصیلدار متعین ہوئے۔ کچھ عرصہ بڑی شان و شوکت اور دبدبے سے گزرا، لیکن پھر مولانا غلام احمد بکڑوی کی پیشگوئی کے مطابق ستارہ عروج زوال میں آ گیا۔ حسابات مال میں 3 روپیہ اور ایک روایت کے مطابق صرف 1 پیسے کی غلطی پائی گئی، جس کی پاداش میں معزول ہو کے گھر آ بیٹھے۔ آپ کا خاندان زمینداروں اور ملکوں کا خاندان تھا، لیکن دنیا داری کے ساتھ ساتھ دینداری کا بھی چرچا تھا۔ مولانا غلام محمد صاحب بکڑوی نے عزت تعالیٰ کے والد ماجد کو آپ کے علوم دینیہ کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا تھا، اس لیے سن شعور کو پہنچنے کے بعد تعلیم قرآن کا آغاز بکھڑا کی مسجد میں ہوا، جہاں ایک امام مسجد صاحب تعلیم دیتے تھے۔ قرآن مجید انہی سے پڑھا۔ تعلیم قرآن سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو عربی علوم کی تحصیل کا شوق دامن گیر ہوا۔ بکڑے میں درس عربی کا انتظام نہ تھا، اس لیے کسی کو اطلاع دیے بغیر آپ موضع سیلوان میں حضرت مولانا عطا محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے۔ ان اطراف میں مولانا موصوف کی درس کی شہرت تھی۔ استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے صاحبزادے کی ملکانہ حیت دیکھ کر خیال کیا کہ یہ بچہ ملکوں کا ہے، جو زمیندار سردار لوگ ہیں، انہیں اپنے بچوں کو عربی پڑھانے کا خیال کہاں آ سکتا ہے۔ پوچھا کیا نام ہے اور کس کے لڑکے ہو؟ عرض کیا احمد خان نام ہے اور ملک مستی خان کا لڑکا ہوں۔ استاد نے عزت کے والد ماجد کا نام سنا تو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ گھر سے بھاگ کر آیا ہے اور محض ٹھہرنے کے لیے مدرسے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ملکوں کے ہاں سر پر پٹے رکھنے کا رواج تھا، یہ حضرات سر منڈانا عیب تصور کرتے تھے، اس لیے استاد نے امتحان کے طور پر فرمایا اچھا اگر تم یہاں رہ کر پڑھنا چاہتے ہو تو سر منڈا کر آؤ، یہاں پڑھنے کے لیے یہ اولین شرط ہے۔ استاد کا خیال تھا کہ ملکوں کی رسم رواج کے مطابق یہ بچہ بھی سر نہیں منڈائے گا اور یوں بلا سر سے ٹل جائے گی، لیکن آپ استاد کا یہ ارشاد سن کر فوراً باہر گئے اور ایک اجام سے سر منڈوا کر تھوڑی دیر میں حاضر ہو گئے۔ اب تو استاد بھی قائل ہو گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی یہ عزیز علم کی خاطر ہی آیا ہے۔ داخل کر لیا اور جو کانا طلباء کو دیا جاتا تھا وہ آپ کو بھی ملنے لگا اور آپ ذوق شوق سے پڑھنے لگے۔ گھر والوں کو کسی قسم کی اطلاع نہ پہنچائی، خیال تھا کہ اگر انہیں میری اقامت کا پتہ چل گیا تو یہاں سے گھر واپس لے جائیں گے اور سلسلہ تعلیم ختم ہو جائے گا۔ غرض آپ نے عربی صرف و نحو کی ابتدائی کتب مولانا عطا محمد قریشی کے درس میں پڑھی، پھر میاں والی چلے گئے جہاں ایک مدرسے میں داخل ہوئے جہاں حضرت مولانا نامی درس دیا کرتے تھے۔ آپ بھی ان کے حلقے درس میں شریک ہو گئے۔ اب گھر والوں کو اطلاع نہ دی اور نہ خرچ مانگا۔ مولانا کے لنگر سے جو کچھ کھانے کو ملتا صبر و کنات سے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بڑے انہماک سے درس و مطالعے میں مشغول رہتے۔ خود حضرت اعلیٰ بیان فرمایا کرتے تھے کہ بندیال میں تعلیم کے دوران کھانا اکثر و بیشتر ایک دن ناغے کے بعد ملتا اور وہ بھی جو کی روٹی، لیکن تشنگی علم ایسی چیز ہے کہ ظاہری اسباب اور دنیاوی ساز و سامان کا فقدان اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ صبر و شکر سے اس تیسرے دن ملنے والی جو کی روٹی پر گزارا کرتے، دینی علوم کے مطالعے میں شب و روز ایسے منہمک رہتے کہ اشتہائے شکم کا دھیان تک نہ آتا۔